جی ہماری 51 آیت سورۃ بقرہ کی مختصر تفسیر۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو، من بعدی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ جی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ یہاں ظالم کیوں کہا گیا؟ ظالمہ اس کا روٹ ہوتا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے اور بدل کے دوسری جگہ رکھ دینا، اور ظالم اسے کہتے ہیں جو دوسرے کا حق ادا نہ کرے۔ یہاں ظالم کیا تھا؟ یہاں ظلم یہ تھا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے بجائے گوشالہ میں لگ گئے، اس کی پوجا پرستش میں لگ گئے، اور بچڑا بنا کے اللہ کی مقام پہ نعوذ باللہ رکھ کے اس کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ تو کہا تم نے بہت بڑا ظلم کیا۔ شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، بلکہ وہی سب کچھ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اس رب کو ایک طرف رکھ کے نعوذ باللہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو کچھ بتوں کی صورت میں، کچھ ولیوں کی صورت میں، کچھ قبروں کی صورت میں، مختلف صورتوں میں ان کے پیر چومنے لگ جائیں، ہاتھ چومنے لگ جائیں، اور انہیں کو اپنا سب کچھ مشکل کشا، داتا، غوث اور ولی اور بہت سے ناموں سے پکارنے لگ جائیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ برتر و اعلیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ جب کہ تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرف بلایا اور شریعت دینی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے سائٹ پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ماحول سے کٹ کے، اپنے معاشرے سے کٹ کے ایک طرف نہیں ہوتے، آپ کبھی بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ دنیا کا علم دیکھ لیں، دنیاوی علم نافع ہے وہ بھی، تو اس کے لیے یونیورسٹی میں آپ کو 4 سال لگانے پڑتے ہیں۔ آپ صبح کے گئے ہوئے 3 ساڑھے 3 بجے تک وہاں رہتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں وہ بھی طریقے، لیکن وہ نمبر یا وہ آپ کی تربیت نہیں ہوتی جو آپ کی یونیورسٹیز کالج میں ہوتی ہے۔ اسی طرح شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی جیسے مدارس میں جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، پورے 10 سالہ، 12 سالہ، 6 سالہ، جیسے بھی توفیق ہو وہ کورس کرتے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے کورسز 2.5 ماہ کا، 3 ماہ کا، یا آپ تھوڑی دیر کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں، 2 گھنٹے دیتی ہیں، کچھ ترجمے کے لیے نکلتی ہیں، کچھ صرف تجوید کے لیے، تو تبھی سیکھ سکتی ہیں۔ گھر میں کیا ہوتا ہے، فون بج گیا، گھر کی بیل بج گئی، مہمان آ گئے، کوکنگ میں آپ پھنس گئے، بچوں کے کوئی نہ کوئی کام نکل آیا، تو آپ کہتی ہیں پہلے یہ کر لوں پھر پڑھوں گی۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یکسو ہو کر ہی کوئی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں کے لیے اوپر بلایا، تو پیچھے جو ان کی قوم تھی، نئی ابھی وہاں سے شفٹ ہوئی تھی، مصر سے نکلی تھی، فرعون کی غلامی سے نکلی تھی، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو شریعت نہیں ملی تھی، تو انہوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی۔ پھر ان آنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آگے پھر آپ دیکھیں گے کہ کہا گیا کہ تم نے انہیں شرک سے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اتنے بڑے کفر سے بخش بھی دے گا کتاب۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آگے آپ دیکھیں گے سورت میں وہ سورت بھی آ جائے گی جس میں 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 بڑھا کر پوری 40 راتیں کی گئی۔ کہا جاتا ہے یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 ذوالحج کے دن تھے، واللہ عالم۔ یہ واقعہ فرعونیوں سے نجات پا کر دریا سے بچ کر نکل جانے کے بعد پیش آیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ کیا کہا گیا کہ شریعت ابھی ان کے پاس نہیں تھی اور ان کو کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر بہتر ہے کہ ہم دوبارہ گوشالہ بناتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، شرک اکبر سے اور شرک اصغر، ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔